ایل ڈوراڈو ایک ایسی اصطلاح جو کہ ان کہی دولت اور سنہری شان و شوکت کی تصویریں بناتی ہے، ایک مستقل افسانہ رہا ہے جس نے صدیوں سے متلاشی مہم جوئی اور خواب دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ رکھا ہے۔ یہ افسانہ 16ویں صدی میں جنوبی امریکہ میں ہسپانوی فاتحین کی آمد کے ساتھ شروع ہوا، جہاں انہوں نے ایک ایسے بادشاہ کی کہانیاں سنی جس نے خود کو سونے کی دھول سے مسح کیا اور بے پناہ دولت کی سرزمین پر حکومت کی۔ یہ بادشاہ، جسے ایل ڈوراڈو کا دی گولڈن ون کہا جاتا ہے، ایک انتھک جستجو کا مرکز بن گیا جس نے لاتعداد افراد کو ایک ایسے شہر کی تلاش پر مجبور کیا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سونے، زیورات اور تصور سے باہر کے خزانوں سے بھرا ہوا ہے۔ ایل ڈوراڈو کا افسانہ امریکہ کی تاریخ کے ساتھ گہرا جڑا ہوا ہے، جو اس دور کے ناقابل تسخیر لالچ اور دولت کی ہوس کو پورا کرنے کے لیے اس طوالت کی علامت ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب نئی دنیا کو لامتناہی امکانات کی جگہ کے طور پر دیکھا جاتا تھا، اور ایک سنہری شہر کا افسانہ اس نئی سرحد کی صلاحیت کے حتمی مجسمے کے طور پر کام کرتا تھا۔ ایل ڈوراڈو کا تعاقب براعظم کے قلب میں متعدد مہمات کا باعث بنا، ہر ایک ایسی تہذیب کی دریافت کی امید سے ہوا جو ازٹیک اور ان کا سلطنتوں کی خوشحالی کا مقابلہ کرے گی۔ جیسے جیسے متلاشیوں نے جنگلوں اور پہاڑوں کی گہرائیوں میں قدم رکھا، ایل ڈوراڈو کا افسانہ تیار ہوا۔ یہ اب صرف ایک شہر نہیں رہا بلکہ حتمی کامیابی اور تمنا کی علامت تھا۔ ایل ڈوراڈو کی جستجو ناممکن کو حاصل کرنے، معلوم دنیا سے آگے تک پہنچنے اور کسی غیر معمولی چیز کو سمجھنے کی انسانی مہم کا استعارہ بن گئے۔ یہی انتھک جستجو تھی جس نے دریافت کے دور اور نشت ثانیہ کی روح کی تعریف کی، انسانی علم اور تجربے کی سرحدوں کو آگے بڑھایا۔ تاہم ایل ڈوراڈو کی تلاش اس کے نتائج کے بغیر نہیں تھی۔ مہمات کے نتیجے میں اکثر مقامی لوگوں کے مصائب اور استحصال، قدرتی ماحول کی تباہی اور بے شمار جانوں کے ضیاع کا سامنا کرنا پڑا۔ اس لیے ایل ڈوراڈو کا افسانہ غیر چیک شدہ عزائم کے خطرات اور استعمار کی اخلاقی قیمتوں کے بارے میں ایک احتیاطی کہانی کا بھی کام کرتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دولت اور طاقت کا حصول تباکن نتائج کا باعث بن سکتا ہے جب اخلاقی تحفظات اور دیگر ثقافتوں کے احترام سے ہم آہنگ نہ ہوں۔ متعدد مہمات اور صدیوں کے گزرنے کے باوجود ایل ڈوراڈو شہر کبھی نہیں مل سکا۔ یہ ایک تنزیہ معمہ بنی ہوئی تھی، ایک ایسی جگہ جو اس کی تلاش کرنے والوں کی پہنچ سے بالکل باہر تھی۔ تاہم یہ افسانہ مقبول ثقافت کا حصہ بنتا رہا اور کہانیوں، فلموں اور فن کو متاثر کرتا رہا۔ ایل ڈوراڈو دریافت کے لیے انسانی تڑپ اور اس امید کی نمائندگی کرتا ہے کہ کہیں نظروں سے پوشیدہ اب بھی ایسے راز ہیں جن سے پردہ اٹھنے کا انتظار ہے۔ جدید دور میں ایل ڈوراڈو کے افسانے نے نئے معنی لیے ہیں۔ یہ ذاتی تکمیل کی جستجو اور زندگی میں معنی کی تلاش کی علامت بن گیا ہے۔ سنہری شہر ان خوابوں اور امنگوں کی نمائندگی کرتا ہے جو افراد کو اپنے جذبوں کی پیروی کرنے اور چیلنجوں پر قابو پانے کی طرف راغب کرتے ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ اگرچہ ایل ڈوراڈو کا جسمانی شہر کبھی نہیں مل سکتا ہے، لیکن اپنے ایل ڈوراڈو کی طرف سفر ایک قیمتی اور تبدیلی کا تجربہ ہے۔ ایل ڈوراڈو کی کہانی تاریخ، افسانہ اور انسانی نفسیات کی ایک پیچیدہ ٹیپسٹری ہے۔ یہ نامعلوم کی رغبت، دولت کی موہک طاقت اور اپنے سے بڑھ کر کسی چیز کی جستجو کی دیرپا اپیل کو سمیٹتا ہے۔ ایل ڈوراڈو کا افسانہ حقیقت اور افسانے کے امتزاج کے ساتھ تخیل کو مسحور کرتا رہتا ہے، ہمیں اپنے ماضی کی گہرائیوں اور اپنے مستقبل کے امکانات کو تلاش کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ تاریخ اور شناخت کی تشکیل میں افسانہ کی طاقت کے ثبوت کے طور پر کھڑا ہے، ایک افسانوی شہر جو ان لوگوں کے دلوں اور دماغوں میں زندہ رہتا ہے جو اس کی یاد کو پسند کرتے ہیں۔ جوہر میں ایل ڈوراڈو ایک افسانوی شہر سے زیادہ ہے۔ یہ ایک ثقافتی اور تاریخی واقعہ ہے جس نے نسلوں تک انسانی تخیل کو اپنے سحر میں جکڑ رکھا ہے۔ اس کی کہانی حقیقت اور افسانے کی ایک پیچیدہ ٹیپسٹری ہے جو بنی نوع انسان کی خواہشات اور حماقتوں سے جڑی ہوئی ہے۔ جیسا کہ ہم ایل ڈوراڈو کے اپنے ورژن کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں، لیجنڈ برقرار ہے، ایک سنہری سراب جو اب بھی خواب دیکھنے اور ہمت کرنے کے خواہشمندوں کو اشارہ کرتا ہے۔ یہ دریافت کی ابدی انسانی جستجو کا ایک نشان بنی ہوئی ہے، ان خزانوں کی علامت جو ہماری پہنچ سے بالکل باہر ہیں، جو بہادر، دلیر اور پرامید لوگوں کے سامنے آنے کے منتظر ہے۔ خاص سونے کا شہر ہو یا دماغی حالت کے طور پر، ایل ڈوراڈو برداشت کرتا ہے
نامعلوم کی لازوال رغبت اور ایڈونچر کی لامتناہی انسانی پیاس کا ثبوت ہے۔